السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ایک مرتبہ پھر سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کا تذکرہ ہوا، چرچے ہوئے۔ یہ کہانی آج کی نہیں ہے جناب، یہ کہانی ہے کئی برسوں کی، اور یہ کہانی ہے کئی برسوں پر مشتمل پولیٹیکل انجینئرنگ کی یا جوڈیشل انجینئرنگ کی، جس میں نہ صرف سیاست کو نقصان پہنچایا گیا، جوڈیشری پہ اثر انداز ہوا گیا، اور اب بار بار وہی نام فیض حمید فیض حمید فیض حمید۔ سابق جج جن کو سپریم جوڈیشل کونسل نے قانونی تقاضے پورے کیے بغیر سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کو برطرف کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، شوکت عزیز صدیقی، ان کا کیس تقریباً 1 سال بعد آج سماعت کے لیے مقرر ہوا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے آج اس کیس کے اوپر سماعت کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک وضاحت کی، اور اس وضاحت کے پیچھے بھی جو مجھے لگ رہا ہے اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر یا یوٹیوب کے ذریعے یہ خبریں کی گئیں، یہ ویڈیوز کی گئیں، یہ ٹویٹس کی گئیں کہ جو بینچ کمپوزیشن ہے وہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، سینئر ججز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج جناب بھری عدالت میں اس کی وضاحت کر دی، اور پھر یہ بتایا کہ بینچز کی تشکیل جو ہے وہ کیسے ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج کورٹ پروسیڈنگ میں یہ کہا کہ آج کل تو جناب ہر کوئی موبائل اٹھا کے صحافی بن جاتا ہے، اور صحافی جو ہے وہ محض موبائل اٹھا کے نہیں یا موبائل سے ویڈیو بنا کے نہیں بنا جاتا، صحافی کا ایک رتبہ ہے۔ پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پوری وضاحت کی کہ یہ جو 5 رکنی بینچ سپریم کورٹ اس وقت اس کیس کو سن رہا ہے، یہ بینچ کیوں تشکیل دیا گیا، اور اس میں پہلے والے 2 ججز کیوں شامل نہیں ہیں، یعنی جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الاحسن۔ تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں۔ اس کیس کی آخری سماعت 13 جون سن 2022 میں ہوئی تھی، اور اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، بینچ کے دیگر ججز میں جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس سجاد علی شاہ شامل تھے۔ عمر عطا بندیال بطور چیف جسٹس ریٹائر ہو گئے، مظہر عالم میاں خیل صاحب بطور جج سپریم کورٹ ریٹائر ہو گئے، جسٹس سجاد علی شاہ بطور جج سپریم کورٹ ریٹائر ہو گئے۔ 2 ججز ایسے ہیں جو چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں یہ معاملہ گیا تو 2 ججز نے خود اس بینچ میں بیٹھنے سے انکار کیا، جناب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جن کے بارے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حال ہی میں خط لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، آپ 4.5 دن کام کرتے ہیں اور 6 دن کی تنخواہ لیتے ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے اس بینچ میں شمولیت سے ریفیوز کیا ہے، منع کیا ہے، انکار کیا ہے۔ تو باقی ججز جو ہیں وہ اس کیس کو سن رہے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ جو بینچ کمپوزیشن ہے، جو بینچوں کی تشکیل ہے، وہ یا اتفاق رائے سے ہو رہی ہے یا وہ جمہوری انداز میں ہو رہی ہے۔ اتفاق رائے کا مطلب یہ ہے کہ 3 رکنی کمیٹی ہے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الاحسن، یا یہ بینچ اتفاق سے ان 3 ججز کے اتفاق سے بن رہے ہیں، چیف جسٹس نے کہا، یا جمہوری انداز کیا ہے، اکثریت پریویل کرتی ہے، یا پھر اگر جیسے اعجاز الاحسن صاحب کا بھی خط آیا جی کہ مجھے شامل نہیں کیا گیا اور مجھ سے مشاورت نہیں کی گئی، تو جمہوری انداز پھر یہی ہے کہ اکثریت پریویل کرے گی، یعنی میجورٹی جو کہے گی وہی ہوگا۔ اور پھر چیف جسٹس پاکستان نے یہ بھی کہا کہ باقی آپ سب کو پتہ ہے جناب کہ یہ آج کل جو ہے یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہر کوئی موبائل فون اٹھا کے صحافی بن جاتا ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ یہ فیض حمید کا ذکر کیسے ہوا اس کیس کے دوران، تو اس کی بھی جناب یہ ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے بہرحال چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا، وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹلی جو ہے یہ معاملہ آیا کیسے، بات شروع کہاں سے ہوئی۔ تو جناب ہوا یہ کہ دوران سماعت ایڈوکیٹ حامد خان نے شوکت عزیز صدیقی کی راولپنڈی بار میں کی گئی تقریر جو تھی اس کا متن پڑھا،
یہ وہی تقریر ہے جس میں انہوں نے کہا جی کہ فیض حمید اور ایک بریگیڈیئر میرے گھر آئے، اور پھر جناب بینچ فکسیشن والی بات، اور پھر آئی ایس آئی والوں نے مجھے کہا جی کہ مریم نواز اور نواز شریف عام انتخابات سے پہلے ان کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے، جیل سے باہر نہیں آنے چاہیے، اور پھر اس کے بعد جسٹس منیر کی بات کی کہ یا میں جسٹس منیر بنوں، وہ ساری کہانی آپ کے سامنے ہے۔ تو اس پر چیف جسٹس قاضی فائز نے پوچھا کہ جب یہ تقریر کی گئی اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کون تھے؟ ایڈوکیٹ حامد خان نے جواب دیا کہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس انور کانسی تھے۔ پھر ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا جی کہ شوکت صدیقی پر 4 مجموعی ریفرنسز بنائے گئے۔ ایک ریفرنس یہ تھا کہ جسٹس شوکت صدیقی نے بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ اپنی جو سرکاری رہائش گاہ ہے اس پہ بہت زیادہ ایکسپنسز کیے ہیں، اور یہ کمپلینٹ جو ہے وہ سی ڈی اے کے ایک ملازم تھے انور گوپانگ، ان کی جانب سے دائر کی گئی۔ تو حامد خان نے کہا جی کہ ہم نے اس معاملے کے اوپر کونسل میں پھر ایک رپلائی جمع کروایا، اور اس میں ہمیں کہا کہ اب تک ججز کی سرکاری رہائش گاہوں کے اوپر کتنے اخراجات ہو چکے ہیں، ہمیں اس کی آپ مکمل تفصیلات فراہم کریں۔ لیکن کونسل نے کہا کہ آپ جو چیزیں ہم سے مانگ رہے ہیں، جو تقاضا جو مطالبہ کر رہے ہیں، یہ غیر متعلقہ ہے، یہ ہم آپ کو فراہم نہیں کرتے، یعنی وہ درخواست رد ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس کا جمشید دستی کا بھی جناب ذکر ہوا۔ ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا جی کہ ایک ریفرنس ایڈوکیٹ کلثوم کوئی خاتون ہیں اور ایک سابق ایم این اے ہیں جمشید دستی، انہوں نے بھیجا۔ جیسے جمال خان نے یہ پوچھا کہ جمشید دستی جو ہے وہ کس سیاسی جماعت کا حصہ تھے، تو حامد خان صاحب نے کہا جی کہ غالباً شاید وہ آزاد ہوں۔ تو جیسے جمال خان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت بھی یعنی آزاد نہیں تھے؟ اور پھر اس کے بعد جناب یہ بھی کہا گیا جی کہ جو جسٹس برطرف جج شوکت صدیقی نے جو تقریر کی اس کے اوپر کونسل نے نوٹس لیا۔ تو اس پہ جیسے جمال خان صاحب نے یہ سوال کیا کہ یہ جو نوٹس لیا گیا یہ کونسل کو کیسے پتہ چلا کہ ایک جج نے تقریر کی ہے؟ حامد خان صاحب نے کہا جی کہ وہ ایجنسیوں کی جانب سے کوئی اطلاع دی ہوگی۔ تو اس پہ چیف جسٹس نے کہا نہیں آپ ریکارڈ دیکھ کے بتائیں۔ تو پھر ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا جی کہ ریکارڈ کے اوپر تو 22 جولائی 2018 کا رجسٹرار سپریم کورٹ کا ایک نوٹ ہے۔ پھر اس کے بعد چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا شوکت صدیقی کی تقریر تحریری تھی؟ اس پہ حامد خان نے جواب دیا شوکت صدیقی نے فی البدیہہ یعنی زبانی تقریر کی تھی۔ چیف جسٹس نے کہا شوکت صدیقی کو مرضی کا فیصلہ کرنے کا کس نے کہا تھا؟ اس پہ ایڈوکیٹ حامد خان نے پھر وہ جواب دیا جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ کہانی کئی برسوں کی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ فیض حمید ایک بریگیڈیئر کے ساتھ شوکت صدیقی کے گھر آئے تھے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا، چیف جسٹس نے کہا جی کہ جس شخص پر آپ الزام لگا رہے ہیں انہیں تو آپ نے فریق نہیں بنایا۔ حامد خان نے کہا کہ فیض حمید کو بطور گواہ سپریم جوڈیشل کونسل نے بلانا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا کسی پر یا تو آپ کسی پر الزام نہ لگائیں، اور پھر اگر آپ الزام لگا رہے ہیں تو کم از کم اس کو فریق بنائیں۔ یہ بڑا ویلڈ ایک لیگل کوسچن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ ادارے نہیں لوگ برے ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ادارے نہیں لوگ برے ہوتے ہیں، ملک کی تباہی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ شخصیات کے بجائے اداروں کو برا بلا کہا جاتا ہے اور اداروں کو لوگ چلاتے ہیں۔ حامد خان نے کہا کہ فیض حمید کو فریق بنانے کا جوڈیشل کونسل نے ہمیں موقع ہی نہیں دیا اور پہلے ہی جناب اڑا دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کسی کے پیٹ پیچھے الزام نہیں لگانے دیں گے، اس اعتبار سے تو جوڈیشل کونسل کا فیصلہ درست ہے۔ فیض حمید کو فریق بنانے پر ہمیں اعتراض نہیں ہے، حامد خان نے کہا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ فریق بنا پر ہم پر احسان نہ کریں، ہم اداروں پر آپ کو الزام نہیں لگانے دیں گے۔ جیسے جمال خان نے یہاں پہ یہ کہا کہ شوکت صدیقی نے الزام ہائی کورٹ چیف جسٹس پر لگایا تھا۔ جیسے جمال خان نے کہا جی کہ جسٹس انور کانسی کو بھی فریق نہیں بنایا گیا۔ پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ پوچھا کہ کیا فیض حمید کو کسی اور درخواست گزار نے فریق بنایا؟ اس پہ وکیل بار کونسل نے کہا جی کہ فیض حمید کو نہیں، آئی ایس آئی کو فریق بنایا گیا تھا۔ جیسے جمال خان نے کہا کہ انور کانسی نے سپریم جوڈیشل کونسل میں جواب جمع کرا دیا تھا۔ ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا جی کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جواب جمع کرایا تو سماعت کا موقع ہی نہیں دیا گیا، اور سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اوپن کورٹ میں ریفرنس پر سماعت کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے کہا تھا جو جج چاہے اس کے خلاف کارروائی اوپن کورٹ میں ہو سکتی ہے۔ شوکت عزیز پھر اس کے بعد جسٹس جمال خان نے یہ کہا کہ شوکت صدیقی نے اپنی تقریر کا متن بیان حلفی پر کونسل کو کیوں نہیں دیا؟ اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ شوکت صدیقی کہتے ہیں انہیں سنے بغیر نکالا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے پھر یہ بھی کہا کہ آپ بھی فیض حمید وغیرہ کو بغیر موقف پیش کیے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں ہم سے۔ شوکت صدیقی نے بطور جج کبھی کسی کو سنے بغیر فیصلہ نہیں کیا ہوگا، یہ مجھے اس بات کا یقین ہے۔ ممکن ہے جن پر الزامات لگ رہے ہوں شوکت صدیقی کے الزامات کی تصدیق کر دیں۔ جیسے جمال خان نے کہا کہ کئی لوگ بعد میں تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہم نے دباؤ میں
ہم دباؤ میں تھے، ہم نے یہ کام کیا، شاید ان کا اشارہ وہ نسیم حسن شاہ صاحب کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد کورٹ نے یہ کہا جی کہ حامد خان اور بار کونسل جو ہے وہ کسی کو فریق بنانا چاہیں، جیسے فیض حمید ہے، انور کانسی ہے، دیگر لوگ ہیں، اگر ان کو فریق بنانا چاہتے ہیں تو فریق بنا لیں۔ اور پھر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ فریق نہیں بنانا تو جن شخصیات کے اوپر الزام لگا رہے ہیں پٹیشن کو امینڈ کر کے آپ اس میں سے اس کو نکال دیں۔ اور یوں پھر پرمیشن مل گئی اور کیس 10:30 بجے تک کل سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ غالباً یا کافی حد تک نظر آ رہا ہے کہ فیض حمید، انور کانسی کو فریق بنایا جائے گا، اور پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ نوٹس جاری کرے گی فیض حمید کو اور انور کانسی جو سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔